فرمایا یہ تشبیہ ہے کس بات کی؟ یہ کیا ہے؟ مرجان. کیا ہے؟ اب قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت مصطفیٰ کو جھٹلاؤ گے یا نعمت علی المرتضیٰ کو جھٹلاؤ گے یا نعمت فاطمہ الزہرا کو جھٹلاؤ گے یا نعمت امام حسن کو جھٹلاؤ گے یا حضرت امام حسین کو جھٹلاؤ گے؟ اس لیے آؤ تمہیں دور لے کر چلتا ہوں. یمن کا شہر ہے, 190 سال کا ایک ضعیف العمر عابد ہے. کیا؟ عابد ہے. 190 سال عبادت کرتے کرتے گزر گئی. مشرم نام ہے, مشرم بن وحیب یہ نام ہے. ہر روز آخری رات کو اٹھ کر کرتے ہیں کہ مولا مصطفیٰ دکھا دے. 190 سال گزر گئے دعا کرتے کرتے کہ مولا مصطفیٰ دکھا دے. اب یقین ہو گیا کہ آخری وقت ہے. کیا ہو گیا؟ تو پھر وہ دعا کرتے مولا اگر مصطفیٰ دیکھنا میرے مقدر میں نہیں ہے تو کوئی حضور کا رشتہ دار ہی دکھا دے. آقا کا رشتہ دار دکھا. ادھر حضرت ابو طالب سفر کرتے کرتے یمن پہنچے. صبح ہو گئی, اس کی دعا قبول ہو گئی اور حضرت ابو طالب آپ وہاں پہنچے کیونکہ پتہ چلا کہ وہ عابد جو ہے اس دور کا بہت بڑا عالم بھی ہے, مجدد بھی ہے, وقت کا کلندر بھی ہے, جس کی طرف نگاہ اٹھا دے اس کے بیڑے پار کر دے. حضرت ابو طالب وہاں پہنچے. وہ کھڑا ہو گیا, کھڑا ہو کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ بولتے وہ خود بولا یوں لگتا ہے جیسے آپ ابو طالب ہیں. کیا ہیں آپ؟ ابو. انہوں نے کہا ہاں مجھے ابو طالب کہتے ہیں. جب بتایا کہ مجھے ابو طالب کہتے ہیں وہ خوشی سے جھومنے لگا, وجد طاری ہو گیا. کہنے لگا کیا محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم؟ علی بھی آ گئے, محمد آ گئے اور علی آ گئے. انہوں نے پوچھا یہ محمد کے بارے میں تو جانتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی عمر 29 برس ہو گئی تھی, لیکن حضرت علی پیدا نہیں ہوئے. حضرت علی پیدا, یہ کہتے ہیں کیا محمد آ گئے اور ان کے وسیع, ان کے بھائی, ہر جگہ پر ان کے معاون علی بھی آ گئے. آپ فرماتے مجھے تعجب ہوا. میں نے پوچھا علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ ابو طالب ہیں. کہا جی میں ابو طالب ہوں. کہا کہ علی ابو طالب کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا میرا تو نہیں بیٹا, ابھی تک کوئی علی بیٹا نہیں ہے. اور بیٹے تھے, 3 اور بیٹے تھے, علی بیٹا نہیں ہے. کہا یہ بتائیے کہ حضرت محمد کی عمر کتنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہو. کہا 29 سال ہو گئی. کتنی؟ کہا پھر مبارک ہو, اللہ کرم فرمانے والا ہے. جب مصطفیٰ کی عمر 29 برس ہوگی اس زمین پر اللہ کرم کرے گا اور اپنی نعمت اتارے گا. اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. کیا ہے نام؟ کیا ہے؟ علی ابن. خوش ہو گیا حضرت ابو طالب. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 29 سال ہی ہے, لیکن کیسے مان جاؤں؟ کیا دلیل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ درست ہے؟ اس وقت وہ شخص کہنے لگا جو عابد تھا, مشرم بن وحیب, وہ کہنے لگا کہ جو دیکھنا چاہو دیکھ لو. سامنے درخت تھا جو خشک ہو گیا تھا, انار کا. اس پر نظر ڈالی, جب نظر ڈالی تو وہ تر و تازہ ہو گیا.
اس پر پھل لگ گئے. پھر وہ کہنے لگے, کتنی عمر ہے, 190 سال. مشرم بن وحیب کہنے لگے کہ یہ جو تم نے دیکھا درخت تر و تازہ ہو گیا, ساتھ کیا لگ گئے؟ خدا کی قسم انہی کے صدقے مانگا ہے. آپ واپس جائیے, اللہ کرم فرمانے والا ہے. وہ دنیا میں آنے والے ہیں, وہ دنیا میں آنے والے ہیں. آپ فرماتے میں واپس پلٹا, واپس ٹھیک 1 سال گزرا. 13 رجب المرجب کی رات کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کی والدہ محترمہ, کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ بنت. آقا نے فرمایا علی یہ تیری ماں نہیں میری ماں بھی ہے. کعبے کا طواف کر رہی تھی. طواف کرتے کرتے جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ کی آمد کا وقت ہو گیا. جب وقت ہوا تو دل میں خیال آیا کیا کروں, کعبے کا سین ہے. اور جب بچہ آتا ہے کوئی بھی تو آتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ زمین کو پلید کر دیتی ہیں. کیا کر دیتی ہیں؟ تو یہ بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے تو کیا ہوگا؟ آواز آئی کہ فاطمہ بنت اسد یہ پلید نہیں ہے, یہ پاک ہے. اس لیے کعبے کی دیوار شک ہوتی ہے, اور کعبے کے آپ اندر آ جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تولد ہونے والا ہے. دوستو این کعبے کے صحن کے اندر اہل سنت کی 50 کتابوں میں, کتنی کتابوں میں؟ مستدرک للحاکم سے لے کر اعلی حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ تک حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کعبے کے صحن کے اندر, کعبے کے اندر, صحن سے بھی اندر جا کر بالکل بیچ میں درمیان میں سنٹر میں پیدا ہوئے. 3 دن اندر رہے. کتنے جی؟ باہر لوگ ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ حضرت عباس بھی اس وقت کعبے کے صحن میں تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد جو کعبے کے اندر داخل ہو گئی تھی, پتہ نہ چلتا تھا کہاں ہیں. دوڑ کر گئے, چابی لے کر آئے, کھولیں لیکن تالا نہیں کھلتا, تالا نہیں کھلتا. اب کیا ہوتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے محمد آپ کی چچی کا پتہ نہیں چل رہا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ سب صبر کریں, میں دیکھ رہا ہوں وہ محفوظ ہے. 3 دن کے بعد باہر آئیں, اسی طرح دیوار جو تھی وہ شک ہوئی. جب باہر آئیں تو خوشیاں منائی گئیں. حضرت ابو طالب بھی آگے بڑھے, مولا کائنات کو اٹھایا, باقی لوگوں نے بھی اٹھایا. جو اٹھاتا تھا خوش ہوتا تھا, لیکن ایک نظر دیکھتا تو غمگین ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ غمگین ہو جاتا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ اللہ نے بیٹا تو دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. یوں لگتا ہے کہ نبینا ہے. ادھر فاطمہ بن اسد نے کہا کہ ابو طالب 3 دن ہو گئے میں دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہوں, دودھ بھی نہیں پیتے. اتنے میں میرے اور آپ کے آقا آ گئے, تاجدار کائنات آ گئے, فخر موجودات آ گئے, رحمت عالم آ گئے. جب آپ آئے تو آپ نے پوچھا چچا کیا بات ہے؟ مبارک ہو, خوشی کا موقع ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا. مولا کائنات علی مرتضیٰ جو ہیں وہ آئے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے خوشی کی بات تو ہے لیکن ساتھ ایک غم بھی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں کھولی اور ساتھ کھایا بھی کچھ نہیں. آپ فرماتے اچھا یہ بات ہے تو مجھے دے دو. ایسے کیا مولا کائنات علی مرتضیٰ جو 3 دن عمر ہے, آقا علیہ السلام نے جیسے کیا نا, آنکھیں تو بند تھی نا, آنکھیں تو, لیکن روحانیت بتا رہی تھی کہ مصطفیٰ بلا رہے ہیں. ولایت نبوت کے پاس جا رہی ہے انعام لینے کے لیے, محبت لینے کے لیے, پیار لینے کے لیے. دوستو میرے مصطفیٰ نے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو اٹھایا. جیسے اٹھایا نا یوں کیا, حضرت علی کی آنکھیں بند تھی. جیسے میرے مصطفیٰ نے اٹھایا آنکھیں کھول لی.
بولو بھئی آنکھیں یہ میری کتاب ہے، 12 جلدوں میں میں نے لکھی، قبلہ صوفی صاحب کو پیش کی. یہ انسائکلوپیڈیا ہے خطبات کا. یہ جتنا میں نے بیان کیا اس میں موجود ہے، حوالہ جات موجود ہیں، 50 اسناد. بعض اوقات اب نا یہ دور جو ہے اس میں گرد پڑ گئی ہمارے عقیدوں پر. اگر کوئی ایسی باتیں سنا کہتے ہیں یہ شیعہ ہے، استغفر اللہ، اور یہ غلام مصطفیٰ ہے. شیعوں کا کیا تعلق مصطفیٰ سے، علی المرتضیٰ سے، فاطمہ الزہرا سے؟ نام لینا اور ہے اور حقیقی محبت کرنا اور ہے. آپ وارث ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان. جتنی آپ نے محبت کا اظہار کیا، ہاں جی، مولا کائنات علی المرتضیٰ پر لکھا، کیا بتائیں. آج یہی وجہ، آج خارجیت سر اٹھا رہی. تو میں نے اس لیے نام لے دیا آپ کے سامنے. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، یہ 12 جلدوں میں. تو کیا ہوا تھا؟ آنکھیں کھول لی. جب آنکھیں کھولی نا تو اب کھایا بھی کچھ نہیں تھا، کھایا بھی. آقا نے اپنی زبان مبارک نکالی، ولایت کو نبوت نے اپنے قریب کیا اور مصطفیٰ نے اپنا لعاب مولا کائنات علی المرتضیٰ کی منہ میں ڈال دیا. وہ چوس بھی رہے تھے اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے. اور یہ حدیث پاک ہے کہ بعد میں حضرت مولا کائنات سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، علی جب تو پیدا ہوا تھا آنکھیں نہیں کھولی، کھایا بھی کچھ نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی کا جواب تھا، فرمانے لگے کہ میں چاہتا یہ تھا پہلی نظر مصطفیٰ کو دے، اور میری پہلی خوراک بھی مصطفیٰ کا لعاب دہن ہو. اس پر ایک شاعر نے کمال کا کلام لکھا ہے. وقت کم تھا ورنہ میں نے شروع میں پڑھنا تھا. چلو ایک شعر سنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے، اندرون کعبہ ہوا ہے لوگوں، اندرون کعبہ ہوا ہے لوگوں، ظہور جس کا علی کا ذکر بھی عبادت ہے یار. ظہور جس کا علی ہے، جو سب سے پہلے جو آنکھ کھولی تو سب سے پہلے نبی کو دیکھا. علی ہے جو آنکھ کھولی تو سب سے پہلے. تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن بھی دیا. پھر پوچھا حضرت ابو طالب سے، چچا نام کیا رکھا؟ انہوں نے کہا میری کیا مجال کہ آپ کی اجازت کے بغیر نام رکھوں. فاطمہ بنت اسد بولی کہ جب میں نکل رہی تھی نا کعبے سے تو آواز آ رہی تھی، فاطمہ اس کا نام علی رکھنا. آقا نے فرمایا کہ مجھے بھی یہی حکم ہے کہ علی تیرا نام اور میرا نام اللہ پاک نے جنت کے پردوں میں چھپا کر رکھا. تو علی ہے، میں محمد مصطفیٰ. پھر فرمایا لوگوں میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. کیا ہے؟ پشت در پشت وہ نور چلتا رہا. محمد بن عبداللہ، محمد بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن ندر. یہ نام چلتا رہا کب تک؟ حضرت ابراہیم
آگے چلتا رہا حضرت طارق نخور حضرت آدم تک یہ سلسلہ چلتا رہا. فرمایا آدم سے لے کر عبد المطلب تک میں اور علی کا نور ایک ہی تھا. ہم جدا نہیں ہوئے، آدم کی پشت میں بھی جدا نہیں ہوئے، ابراہیم کی پشت میں بھی جدا نہیں ہوئے. فرمایا میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں، ایک ہی درخت سے ہیں، اور ایک ہی ہمارا نور ہے. کب جدا ہوا؟ ہاں جی، جب حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، فرمایا اس کے دو حصے ہوئے. ایک حصہ حضرت عبداللہ کو ملا اور ایک حصہ ابو طالب کو ملا. یہ کیا ہماری کتب میں نہیں ہے؟ بولے نا. اسی طرح آقا نے فرمایا علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. سرکار نے فرمایا لہب ہوا لہمی، جسم ہوا جسمی، دہم ہوا دہمی. علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے، اور تیرا جسم میرا جسم ہے. تیرا جسم. پھر فرمایا کہ لوگوں علی سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، تم بھی کیا کرو. پھر فرمایا کہ اے اللہ اللہم والہ من والا، باری تعالیٰ جو علی کو ولی بنائے اسے تو اپنا ولی بنا، تو اپنا ولی بنا. اور جو علی سے بغض رکھے، علی نال بغض رکھے، ایویں تو نکمیا اتھے تیرا حاج ہوئے جتھے علی جمعیا. فرمایا جو علی سے بغض رکھے، عادہ من عادہ، باری تعالیٰ تو اس سے کیا کر، بغض رکھ. تو فرمایا کہ یہ علی جو ہے یہ نعمت خداوندی ہے. اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، کس نے؟ اور اس سے پہلے بھی ایک اور بات بتاؤں، حضرت عباس نے کہا، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں نے کہا جیسے بالکل حوالہ جات کے ساتھ، قرآن پاک میں 800 آیات، کتنی؟ میں نے حوالے کے ساتھ درج کر دیا، حضرت مولا علی کی فضیلت میں اتری ہیں. کتنی جی؟ آپ نے سنا ہوگا 300 آیات. کتنی جی؟ یہ عام علماء بیان کرتے ہیں، ہم ہی عام ہی ہیں، بس کلندر کی نظر ہے. ہاں جی، محبت کرنے والے ہیں، جو بھی محبت والا اس سے محبت کرتے ہیں. آج قبلہ صوفی صاحب کی محبت میں ادھر آئے، بغض نہیں رکھتے، اناد نہیں رکھتے. آقا کا مشن، آقا کی محبت، آقا کے دین کو سر بلند کرنا، آقا علیہ السلام کی امت کو جوڑنا، لوگوں کا نفع کرنا، یہ ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے. تو کتنی آیات ہیں جی؟ 800 آیات. تو آپ کہیں گے کہ علماء جو کہتے ہیں 300 ہیں تو اس کا معنی کیا ہے، اس کی تطبیق کیا ہے؟ اس کی تطبیق یہ ہے کہ 300 وہ آیات ہیں جو خاص حضرت مولا کائنات کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں. پھر حضرت مولا کائنات اہل بیت میں بھی شامل ہے، اہل بیت میں بھی، پھر صحابہ کرام میں بھی شامل ہے. اگر سب اکٹھی کی جائیں تو کتنی بنتی ہیں؟ 800. اور اس کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ 800 آیات حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی. اسی طرح دنیا میں بہت سارے صحابہ تو بہت ہیں، بابا ہم تو حضرت ابو بکر کے غلام ہیں. سیدنا فاروق، ہم مانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کہ پہلا خلیفہ افضل البشر بعد از انبیاء، بعد از سیدنا صدیق اکبر ہے. کون ہے سیدنا؟ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بعض اوقات مغالطے پیدا کر دیے جاتے ہیں. مانتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی بڑی شان ہے، عثمان غنی کی بھی، لیکن مولا کائنات علی المرتضیٰ کے بارے میں حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، آپ فرماتے ہیں کہ جتنی آیات مولا علی کی شان میں آئی ہیں اور جتنی حدیثیں، تقریباً 5000 حدیث حضرت مولا علی کی شان میں آئی. کتنی جی؟ 5000. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رٹی رٹائی باتیں ہوتی ہیں، یعنی وہ چیزیں الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سنی نہیں ہوں گی، بعد سنی ہوتی ہیں، بعد چلو یہ تو سنی ہوئی ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ علی کے چہرے کو دیکھنا، میں نے اپنے حضور شیخ الاسلام سے پوچھا